تان کرنے والا، برا بلا کہنے والا، فحش گوئی کرنے والا، گری ہوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایمان نے اس کے اندر ہی خوبصورتی پیدا کر دی۔ کپڑے سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی۔ ایمان سے بھی خوبصورتی۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے کپڑا پہنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کپڑے پہ داغ لگنے سے بچیں گے، اور جتنا کپڑا صاف ہوگا، آپ نے آج نیا کپڑا پہنا، آپ کو کہا جائے یہاں بیٹھے، آپ دیکھیں گے کہ کرسی پر یا جس بینچ پر مجھے بیٹھنے کا کہا جاتا ہے کوئی مٹی تو نہیں لگی، گاڑی کے سیٹ پر پہلے دیکھیں گے، کیوں؟ کپڑا صاف پہنا ہوا ہے۔ یہ ایمان جتنا بچایا جائے اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور صاف ستھرا لگے گا۔ اور ایمان کپڑے کی طرح ہے، کپڑے کو کچھ وقت کے بعد دھویا جاتا ہے، کپڑے کو میل کچیل لگ جاتی ہے۔ ایمان کو بھی دنیا داری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے داغ دھبے لگ جاتے ہیں، اس ایمان کو بھی دھونا پڑتا ہے۔ کپڑے کی دھلائی کس سے ہوتی ہے؟ سرف، صابن، پانی سے، اور ایمان کی دھلائی توبہ اور استغفار سے۔ ایمان کی دھلائی کس سے ہوتی ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اسی لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا کوئی گناہ نہیں، امت کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے۔ کپڑا میلا ہو جائے اس کو دھونا پڑتا ہے۔ ایمان میں کوئی عیب آ جائے، کوئی داغ لگ جائے، کوئی فتور آ جائے، اس کو توبہ اور استغفار کے ساتھ دھونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے کپڑا صاف پہنا ہے تو آپ بچنے کی کوشش کریں گے، کپڑے کو کوئی چینٹا نہ لگے، کوئی گرد و غبار نہ لگے، اور اگر کوئی گرد لگ جائے اس کو آپ جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کو بچانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ فرمایا اچھے دوست جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کو کسی کے ساتھ دل لگے گا۔ انسان سے دل لگائے بغیر رہ نہیں سکتا، کسی کی طرف میلان ضرور ہوتی ہے، چاہتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھوں، میں اس سے ملوں، کافی ٹائم اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں اس سے بات کروں، انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن کس طرح کے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا چاہیے؟ جن کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں، جن کے ساتھ